اور باقی رہا اس کو گوڈی وغیرہ آپ نے پلیز، چونکہ پہلی گوڈی جو ہے نا وہ 15 سے 20 دن بعد کر دینی چاہیے تاکہ جڑی بوٹیوں کا انسداد مکمل طور پر وہ ہو سکے اور تمام خوراک پودے کو میسر آ سکے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ دوائیاں نہ استعمال کریں۔ یہ ہینڈ ہوئنگ ہمارے عام طور پر ہاتھ سے ہی جڑی بوٹیوں کی تلفی کی جاتی ہے، اور یہ پودا بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد جڑوں کی بہتر نشو و نما اور وتر کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی مزید آپ 4-5 دفعہ گوڈی وہ پھول آنے سے پہلے یہ کر دینی چاہیے۔ باقی رہا آب پاشی، تو پنیری منتقل کرنے کے بعد 2 پانی یکے بعد دیگرے وہ لگانے چاہیے تاکہ پودے جڑ پکڑ سکیں، اور جب جڑ پکڑ لیں گے، یاد رکھیں یہ کوئی بہت زیادہ گہرائی میں اس کی جڑیں نہیں جاتی، اور لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ پانی لگانے میں 6 یا 1 ہفتے کا وقفہ رکھ لیں، 6 یا 8 دن کا وقفہ یہ مفید رہتا ہے۔ میں 1 ہفتے کا ہی کہتا ہوں کہ ہفتے کے ہفتے آپ پانی لگائیں، اور بعد میں 15 اپریل کے بعد جب موسم زیادہ گرم ہو جائے تو پتوں کی بڑھوتری اور ساخت میں اضافہ کے لیے ہفتہ میں 2 دفعہ پانی لگانا چاہیے تاکہ زیادہ پانی اور نمی کی وجہ سے جڑ کے گلنے کی بیماری سے محفوظ فصل وہ رہ سکے۔ اور اس طرح آپ حالات کے مطابق یہ اگر دیکھیں تو نمبر آف اریگیشنز کافی زیادہ ہوتی ہیں، کوئی 14 سے 16 اریگیشن آپاشیاں اس کو وہ دینی پڑتی ہیں، اور اس میں ایک ڈیمپنگ آف کی بیماری ہے جس سے چھوٹے پودے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، اور اس سے نقصان کافی ہوتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ پنیری کا سائز تقریباً 2-3 انچ اور 4 پتے بن جائیں تو کھیت میں اس وقت منتقل کریں۔ جب یہ رانا صاحب آپ نے پوچھا کہ ٹائمنگز آپ بتائیں، تو یہ بہترین ٹائم یہی ہے کہ 2-3 انچ کے ہو جائیں اور 4 پتے جب بن جائیں تو کھیت میں اس وقت آپ ٹرانسپلانٹ کریں۔ اور عموماً چھوٹی پنیری کی منتقلی سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں، یاد رکھیں بہت بڑی پنیری کر کے نہ لگائیں، ذرا یہ بہترین اس کی سٹیج ہوتی ہے جس وقت آپ نے پنیری کی منتقلی کرنی ہے۔ اب طریقہ کاشت یہ ہے اس کا کہ پنیری کی منتقلی کے بارے میں یہ ہے کہ کھیت میں موزوں وقت پر پنیری کی منتقلی سے ہی تمباکو کی اچھی فصل حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ عمل عموماً آپ جو لاسٹ ویک ہے نا جنوری کا اور 15 فروری تک آپ کو مکمل کر لینا چاہیے، اور پنیری کو اکھاڑنے سے کوئی 6 سے 8 گھنٹے پہلے اس کو پانی سے اچھی طرح پانی دیں تاکہ پنیری کی جڑیں زیادہ سے زیادہ وہ ایک تو حاصل ہو، اور کھیت میں منتقلی کے بعد پودوں کے مرنے کا احتمال کم سے کم ہو۔ اور مزید اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں گا کہ پنیری کو نرم، بڑے نازک چونکہ ہوتی ہے، اس کو بڑے ہینڈل آپ نے جب کرنا ہے تو بڑا ہی آرام سے اکھاڑنا ہے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ اس کی جڑیں ٹوٹ جائیں اور سارا کچھ۔ بڑا جب نرم ہوگی اور مائسٹ جگہ ہوگی تو، اور اس کے بعد آپ ٹوکریوں میں محفوظ طریقہ سے آپ رکھیں اور اس کو کھیت میں لے جائیں۔ اور یاد رکھیں اب منتقلی کرنی کس وقت ہے، یہ نہیں کہ سورج نکلا ہوا ہو تو بہت زیادہ دیر سے، نہیں، آپ کو یہ صبح سویرے آپ اس کی منتقلی کا کام وہ کریں تاکہ کھیت میں گرمی کی جب گرمی زیادہ ہو جائے گی اور دھوپ نکل آئے گی تو پودے مرنے کا احتمال ہوتا ہے، وہ ان سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ کو میں یہی کہوں گا کہ اس کو کم سے کم آپ یہ ہے کہ
دھوپ میں کریں، فجر کے بعد آپ شروع کر دیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کی منتقلی کر دیں، زیادہ بہتر رہتی ہے۔ اور باقی رہا کھادوں کا استعمال، تو اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پودوں کی جڑیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، نہ ہی زیادہ گہرائی میں جاتی ہیں، تو اس لیے زمین کی زرخیزی کے لیے ضروری ہے کہ نومبر دسمبر میں نا آپ زمین میں اچھی طرح کوئی 12 سے 15 ٹرالیاں اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں، پھر ہل ول چلائیں اور زمین کو خوب تیار کریں۔ اور جب زمین کی تیاری آپ کر رہے ہوں اور جب آپ نے اس وقت اس میں وٹیں بنانی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے یہ پنیری منتقل کرنی ہے، تو اس وقت جب زمین تیار کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ ایک بوری میں کہوں گا کہ آپ یوریا یا امونیم سلفیٹ جو دیکھ لیں، جو آپ کو آپ زمین کا تجزیہ بھی کروا لیں نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یوریا زیادہ اچھی رہتی ہے یا امونیم سلفیٹ اچھی رہے گی یا امونیم نائٹریٹ رہے گی، وہ دیکھ لیں امونیم کی، یا اس کے بعد سنگل سپر فاسفیٹ وہ ڈالیں، زیادہ بہتر ہے فاسفورس کے لیے، وہ بھی 1-2 بوری اگر دیکھ لیں زمین کا تجزیہ کروا کے کس طرح کتنی۔ ہماری عام طور پر زمینیں ڈیفیسنٹ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان میں کافی کمی ہوتی ہے اور اس کو پوٹاش کی بہت ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور پوٹاشیم سلفیٹ کی بھی 1 بوری آپ زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں۔ باقی البتہ نائٹروجن کی جو ہے نا وہ آپ سپلٹ ڈوز کے حساب سے آپ بے شک پہلی دفعہ آپ 1 بوری تو چلو ڈال لی، لیکن بعد میں آپ نے وہ 2-3 اقساط میں نائٹروجن جو ہے نا یوریا یا امونیم نائٹریٹ وہ ڈال کے تو آپ اس سے بہت اچھی نتائج آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی ان کے یہ یاد رکھیں کہ اس پہ نقصان دہ جو ضرر رساں کیڑے ہیں وہ کافی حملہ آور ہوتے ہیں اس پہ، ایک کٹ ورم ہوتا ہے یا چور سنڈی جس کو کہتے ہیں، اسی طرح اس کے رس چوسنے والے کیڑے، ان کا حملہ بھی ہوتا ہے، چست تیلا ہے، سست تیلا ہے، اس پہ وائٹ فلائی کا بھی حملہ ہوتا ہے، سفید مکھی کا، اور اسی طرح لشکری سنڈی وہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح مقصد یہ ہے کہ ان پہ آپ یہ سنڈیوں کے حملے سے اور یہ سارے کے لیے میں کہوں گا کہ اب کیا آپ کو میں گروپ آپ کو پیسٹیسائڈ کا بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ پیراتھرائڈ گروپ کا کوئی بھی زہر، پیراتھرائڈ گروپ کا کوئی زہر بھی آپ کو ملے تو وہ اس کو آپ سپرے کریں، یا پھر آپ کو محکمہ زراعت والوں سے بھی مشورہ کر لیں، اور ویسے کوئی مستند قسم کا آپ کے پاس اگر کوئی ڈیلر آتا ہے یا کوئی ایسے پیسٹیسائڈ ڈیلر یا پیسٹیسائڈ کی دکان ہے تو ان سے بھی آپ مشورہ کر کے وہ سپرے کر سکتے ہیں جو دستیاب ہو۔ اور ویسے میں پیراتھرائڈ گروپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور ایک جاتے جاتے ایک اور رانا صاحب اور دوسرے ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین تمباکو کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے کیش کمانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک نہایت ضروری ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ گل تراشی یا اس کو کہتے ہیں ہم بغلی شگوفے، تو حقہ تمباکو میں زیادہ اور معیاری پیداوار کا حصول جو ہوتا ہے نا وہ گل تراشی اور بغل شگوفوں کے خاتمہ کے بغیر ہرگز ممکن نہیں، لہٰذا انہیں بر وقت توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پودوں کی ساری خوراک یہ جو بغلی شگوفے ہیں نا تو ان کی نشو و نما پر وہ صرف ہو جائے گا۔ اور جب فصل میں تقریباً 30 سے 40% پودے پھل پر آ جائیں
تو گل تراشی کا عمل ضروری ہے. اس سے ساری فصل یکساں اور ایک ہی وقت پر کٹائی کے لیے تیار ہو جائے گی. اور اگیتی گل تراشی سے پیداوار کم اور پچھیتی کرنے سے پتے کی ساخت اور معیار پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور گل تراشی کے بعد آپ 5 یا 7 دن میں بغلی جو شگوفے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں گچھوں کی شکل میں. وہ انہیں فوراً توڑ دینا چاہیے اور یہ عمل اسی وقفہ سے یعنی 4 سے 5 دفعہ کرنا چاہیے. اور اس سے آپ انشاءاللہ تعالی بڑی کامیاب تمباکو کی کاشت آپ کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. اب چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پروگرام کوئی 22-23 منٹ کا ہو گیا ہے اور ایک حدیث مبارک بھی میں نے پیش کرنی ہوتی ہے اور لیکن مجبوری یہ ہے کہ فیس بک پہ صرف 20 منٹ کا ہی پروگرام اپلوڈ کیا جا سکتا ہے. تو کیوں نہ ہو میں اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کر دوں گا اور ایک کو 10-10 یا 11-11 منٹ کا کر دیتے ہیں تاکہ یہ پروگرام اچھی طرح اپلوڈ ہوئے. پارٹ 1 اور پارٹ 2 کر دوں گا. اور اب میں نے ریاض الصالحین میرے پاس ہے تو میں نے کھولی ہے اور اس پہ جو حدیث مبارک میرے سامنے آئی ہے وہ ہے اللہ اکبر بخاری اور مسلم دونوں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور میں نے گھر کے طاقچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے فوراً ان تصویروں کو بگاڑ دیا اور غصے سے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش یعنی کہ صفت میں مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو یہ عنوان ہے احکام شریعہ کی بے حرمتی کے وقت غضبناک ہونے اور اللہ کے دین کی حمایت کرنے کا بیان. یہ صفحہ نمبر 278 اور 279. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. فی امان اللہ.